ماضی میں سابق جو امیر تھے جماعت اسلامی کے سید منور حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، اور ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ان کو ظاہر ہے انہوں نے شادی میں بہت سے لوگوں کو بلایا، اور اس شادی میں جب بہت سے لوگ آئے تو ان کو بہت سی اسلامیاں دی گئیں، بہت سے تحائف دیے گئے. سو جو والیوم تھا ان کو اسلامیہ دینے کا یا جو پیسہ دیا گیا یا گفٹس دیے گئے وہ بہت زیادہ تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جتنا بھی وہ گفٹس تھے اور جتنا بھی وہ پیسہ تھا وہ انہوں نے سارے کا سارا جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دیا. اور یہ کہا انہوں نے اپنے بیٹی سے کہا، اور جس کو بھی میرا خیال ہے اس کا ریفلیکشن آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ جو تحائف ملے، جو ساری اسلامیہ میری بیٹی کی شادی کی عمر ملی، یہ مجھے اس لیے ملی کہ میں جماعت اسلامی کا امیر تھا. اگر میں جماعت اسلامی کا امیر نہ ہوتا، اگر میں کوئی عام شخص ہوتا تو مجھے اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ملنی تھیں، مجھے اس طرح سے اسلامیہ، اس طرح سے پیسہ، یہ گفٹس نہیں ملنے تھے. تو اس کا حق میرا نہیں بلکہ اس کا حق اس جماعت اسلامی کو ہے جس سے میرا تعلق ہے. تو یہ بات میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ بات کیوں نہیں سوچی ہمارے مطلب ہے کہ تمام جتنے بھی یہ جو ہمارے وزیر اعظم رہے، جو صدر رہے. سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر تھے ان کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں. جب سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے تو اس وقت ان کی صاحبزادی کی شادی تھی. پاکستان کی روایت ہے کہ جب بھی کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو لوگ تحائف لے کے آتے ہیں، لوگ سلامیاں بھی پیش کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. تو سید منور حسن صاحب کی صاحبزادی کو اور سید منور حسن صاحب کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے تحائف دیے، جو عموماً پاکستان کی روایت ہے. جب یہ تحائف سارے مل گئے اور انہیں اسلامیوں کو رقم مل گئی تو انہوں نے سب چیزیں وصول کی، اور وصول کرنے کے بعد جب بیٹی رخصت ہو گئی تو وہ سارے تحائف اور ساری رقم لے کے وہ منصورہ پہنچ گئے جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے. وہاں پہنچ کے انہوں نے خزانچی کو بلوا کے اسے کہا کہ یہ سارے تحائف جو ہیں یہ منور حسن کو نہیں ملے، یہ امیر جماعت اسلامی کو ملے. اگر میں آج جماعت اسلامی کا امیر نہ ہوتا تو ان میں سے ایک بھی تحفہ مجھے نہیں ملنا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انٹائٹل نہیں ہوں، یہ ساری کی ساری جو رقم ہے، یہ سارے کے سارے جو تحائف ہیں یہ کسی اور کو دیے گئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ جماعت اسلامی کا امیر ہے. لہٰذا میں ساری چیزیں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہوں. اور سید منور حسن صاحب نے وہ ساری چیزیں جو ان کی بیٹی کو ملی تھی مہمانوں کی طرف سے وہ ساری کی سارے جماعت اسلامی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی. ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو پھر آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ سید منور حسن صاحب انتہائی غریب زندگی گزاری، انہوں نے غربت میں زندگی گزاری. انہوں نے بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے منصورہ کے اندر، اور بہت زیادہ کاروبار بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود اس شخص کا دل دیکھیں، اس شخص کا ضمیر دیکھیں کتنا بڑا تھا کہ اس نے وہ تحائف بھی، وہ رقم بھی جو ان کی بیٹی کو شادی کے وقت ملی تھی وہ بھی انہوں نے خزانے میں جمع کروا دی، اپنی جماعت کے خزانے میں. سید منور حسن صاحب پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بیٹی کی شادی تھی، لوگ دھڑا دھڑ تحفے دے رہے تھے اور اتنے تحائف جمع ہو گئے اس شادی کے اوپر، اور سب دیکھ رہے تھے جماعت اسلامی والے کہ منور حسن صاحب جو ہیں وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ تحفے قبول کرتے جا رہے تھے. جب سارے تحفے اکٹھے ہو گئے اور بہت بڑا ایریا تحفہ سے بھر گیا تو پھر منور حسن صاحب نے کہا کہ یہ سارے منصورہ میں لے جائیں. یہ تحفے انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر کو اس کے عہدے کی وجہ سے دیے. یہ تحفے میرے عہدے کو ملے ہیں، میری ذات کو نہیں ملے. تو یہ تحفے آپ منصورہ میں لے جائیں، جا کے وہاں پہ مال خانے میں جمع کروا دیں. ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے ایماندار لوگوں کی مثالیں بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کی ہم قدر نہیں کرتے نارملی. اور اس طرح کے لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں ان کی جنہوں نے ہمیں چونا لگایا ہو، اور اسی لیے وہ بار بار ہمیں چونا لگاتے ہیں اور ہم چونا لگواتے بھی رہتے ہیں. یہ فیکٹ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ توشہ خانہ کیا ہے. یہ توشہ خانہ میرا ہے، آپ کا ہے، اس قوم کا ہے. جو تحفے باہر سے حکمران اور لوگ دیتے ہیں وہ اس ریاست کی وجہ سے دیتے ہیں، ان عہدوں کی وجہ سے دیتے ہیں. اور یہ عہدے ہماری امانت ہیں ان حکمرانوں کے پاس. یہ ان کے باپ کا مال نہیں کہ اپنے گھر لے جائیں گے. لفظ سخت ہیں لیکن سچ ہے. ان کے کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے تاکہ آنے والے حکمرانوں کے لیے اور آئندہ جتنے بھی حکمران ہوں ان سب کے لیے یہ مثال بنے اور وہ لوٹ مار کرنے سے باز آئے.